سے ملی ہو تو مزہ اور ہوتا ہے۔ تو کیا کہا میاں صاحب نے کہ دودھ اندر جے کھانڈر لائیے تو مزہ ہو جاوے دونا۔ دودھ ویسے ہی بڑا مزدار ہوتا ہے، اور پھر دودھ دیہات کا ہو پانی کے بغیر تو مزہ اور ہوتا ہے، اور اس میں چینی ڈالو تو پھر مزہ اور ہوتا ہے۔ ایک کھجور تھی، دوسرا مدینے کی تھی، تیسرا حضور کے ہاتھ سے ملی تھی۔ دل تھا ایک اور مل جائے، لیکن حضور کا حیات تھا، ادب تھی، چاہنے کے باوجود نہ مانگ سکا۔ اسی اسنا میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ کہتے ہیں مسجد نبی میں فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے وضو کیا، مسجد گیا، حضرت عمر فاروق مصلی پہ تشریف لائے۔ کہتے ہیں جو صورتیں رات کو حضور نے تلاوت کی نا، وہی جناب عمر فاروق نے بھی کر دی۔ حضرت علی حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اختلاف ہو، دشمنی ہو تو نمازیں۔ کہتے ہیں جب آپ نے سلام پھیرا تو وہی آدمی کھجوریں لے کے بھی آ گئے۔ آپ نے بھی سب کو ایک ایک کھجور دی۔ جب میں نے منہ میں رکھی تو رات والا مزہ آ گیا۔ اب حضور سے تو ادب تھا، حیا تھا، چاہنے کے باوجود نہ مانگ سکا، لیکن جناب عمر سے میری دوستی تھی، یارانہ تھا۔ میں نے کہا عمر ایک نہیں یار، مجھے دو چاہیے۔ آپ نے میری طرف دیکھا اور پھر ہنس کے فرمایا علی اگر رات کو حضور نے دو دی ہوتی تو میں بھی دو ہی دیتا۔ رحماء بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے۔ کہیں علی کی محبت میں آ کر عثمان غنی کی محبت کا انکار تو نہیں کرتے۔ وہ عثمان جس کے بارے حضور فرمائے جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوتا ہے، اور سن لو جو میرا ساتھی ہے وہ عثمان غنی۔ مولا علی کی بڑی عظمت ہے، ان کی عقد زوجیت میں حضور کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، لیکن ان کے نکاح میں ایک صاحبزادی، اور عثمان غنی کی عظمت دیکھیے، ان کے نکاح میرے نبی کی دو صاحبزادی۔ جب پہلی صاحبزادی انتقال کر دی تو حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح پڑھا، تو کسی منافق نے کہہ دیا دوسری بیٹی کا نکاح بھی پڑھ دیا، پر میں اپنی زبانیں بند کرو، اگر میرے پاس 40 بھی ہوتی میں عثمان کو دیتا۔ اور پھر اتفاق ایسا تھا کہ دوسری بیٹی بھی حضور کی زندگی میں اظہاری حیات میں انتقال کر گئی، تو عثمان غنی پریشان بیٹھے تھے کہ حضور کے ساتھ رشتہ داری ختم ہو گئی۔ جو حضور نے دیکھا تو اصحاب سے کہا کہ عثمان کی شادی کرا دو، اور ساتھ فرمایا عثمان لو کانا اندی میات و بناتن لزوجتک یا عثمان، اے عثمان اگر خدا محمد کو 100 بیٹیاں عطا کرتا اور وہ تیرے نکاح میں جاتی اور فوت ہوتی جاتی، میں 100 کی 100 تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کہیں ان کے بارے دل میں میل تو نہیں، یا کسی اور صحابی کے بارے دل میں میل تو نہیں؟ الصحابی کا نجوم، میرے حضور فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ چمکتے ستارے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاقْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ حضور صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے فرماتے ہیں میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یہ مد ایک پیمانہ تھا عرب کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں پہلے ٹوپے ہوتے تھے، دڑوپے ہوتے تھے، اس طرح ایک پیمانہ تھا۔ یوں سمجھیں حضور فرما رہے ہیں کہ میرا صحابی ایک جو کی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، فرمایا ثواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ۔ احد پہاڑ مدینہ منورہ میں 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، کسی کے پاس اتنا سونا ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو اور پھر دل بھی اتنا بڑا ہو، دولت ہے دل ہی نہیں تو خرچ کیسے کرے گا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ سخاوت پر دل اسنا بمال، سخاوت کا تعلق دل سے ہے مال سے نہیں۔ اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے کہ اتنا پہاڑ ہے 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور پھر دل بھی اتنا بڑا ہے کہ اس نے بس سونا نکالا راہ خدا میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا میرے صحابی نے جو کی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کی، یہ نہیں فرمایا ثواب برابر ہے، بلکہ فرمایا ثواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ ہے۔ تو کبھی کسی صحابی کے بارے دل میں میل نہ آئے۔ یہ دونوں اصحاب بھی حضور کے ہیں اور آل بھی حضور کی ہیں۔ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے، جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں اور در والوں کے بھی نوکر ہیں۔
کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عائشہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ افضل ہے؟ اس نے پنسانا چاہا، لیکن اللہ والے مناظرہ نہیں کرتے، بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کہا میاں اگر دیکھے بیٹی ہونے کے لحاظ سے تو عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی کی۔ ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دیکھے بیوی ہونے کے لحاظ سے تو عائشہ بیوی ہے نبی کی، فاطمہ بیوی ہے علی کی، تو علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو میدان کے دونوں پلڑے برابر رکھتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور آل کو بھی مانتے ہیں، حضور کی دو ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو ماننا، ایک کا انکار کرنا، یہ حضور کا انکار ہے۔ ہم نے نہ کبھی قطرہ دیکھا نہ دریا پہ غور کیا، جس جگہ تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ تو صحابہ اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے، ایک تو یہ کہ ہم جلسہ کر کے ان کے نام کی محفل سجا کے، ان کے نام کی سبیل لگا کے نیاز بانٹ دیں، یہ بھی ایک محبت کی صورت ہے۔ لیکن جتنی بڑی قربانی حسین نے دی، اتنے سے حق ادا نہیں ہوتا کہ ہم سال کے بعد 10 محرم کا دن یا کوئی اور دن ایک جلسہ کر لیں اور پورا سال اپنی مرضی۔ امام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، شراب پیتا تھا، نماز کبھی پڑھتا کبھی نہ پڑھتا، یہ وجہ تھی انکار بیعت۔ مجھے بتاؤ، جس کی رگوں میں حیدر کا خون ہو، جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو، جس نے میرے نبی کی زبان چوسی ہو، جس کے لیے حضور نے سجدے کو لمبا کیا ہو، جس نے حضور کے کندھوں پر سواری کی ہو، اور عمر کہے واہ واہ حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے، اور میرے نبی فرمائے عمر دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ جن کی یہ عظمت ہو وہ ایسے بد کردار کے ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دے سکتا۔ سر کٹ تو سکتا لیکن سر جھک نہیں سکتا۔ تو یہ خرابیاں تھیں یزید کے اندر، ان کے ساتھ امام کی جنگ تھی۔ امام کی جنگ یزید کے ساتھ نہیں، یزیدیت کے ساتھ، جو وہ دین کا نقشہ بدلنا چاہتا تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے اندر اترے۔ اگر یہ ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہوں، ہماری رسم حنائی مکمل نہ ہو جب تک فسق و فجور کی محفل نہ سجے۔ یزید بھی فسق و فجور کرتا تھا، یزید رنڈیوں کے ناچ دیکھتا تھا۔ اگر ہمارے موبائلوں میں گند بھرا ہو، مجرے ہوں، پھر ہم کیسے حسینی ہیں؟ یزید شراب پیتا تھا، اگر شادی کے موقع پہ شراب کا دور نہ جلے کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آیا، سوچے کیسے حسینی ہیں؟ اگر اس ملک کے اندر جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، سال کے بعد ایک محفل کرا لیں، ایک سبیل لگا لیں، ایک جلسہ کر لیں، اور یہاں رشوت بھی ہو، سود بھی ہو، ڈنڈی مار کے سودا بھی بیچیں، ملاوٹ بھی کریں، فحاشی اور یعنی بھی عروج پہ ہو، جج کا قلم بک جائے، وکیل کی وکالت بک جائے، یہ ساری برائیاں جن کے ساتھ امام کی جنگ تھی وہ ساری عروج پہ ہوں، تو نام حسین کا لیتے ہوں، تو پھر ہم نام کے حسینی ہوئے اور کردار کے یزیدی ہوئے۔ اور تو یہ قدم قدم لفظ لفظ امام حسین کے ساتھ منافقت ہے میرے بھائی۔ اگر ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک حسین کے غلام بھی بن سکتے۔ نام حسین کا لیں اور نماز 10 محرم کو بھی نہ پڑھے، نام حسین کا لیں۔ اور حضرت امام زین اللہ عابدین کہتے ہیں کہ میرے بابا ہر روز 100 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ عاشورہ کی شب بھی امام جو ہیں تو ساری رات عبادت کرتے رہے، اور جب 30 لوگ شہید ہو گئے، 30 لاشیں پڑے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، تو امام اپنے ساتھی کو بھیجتے ہیں شمر سے کو جنگ روک، ہم نے نماز پڑھ لی۔ اب بھی نماز کی حاجت ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، بچپن کے اندر ہی دودھ پیتے تھے، اس وقت ہی فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کس نے کیا؟ رب نے۔ رب کی شان یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ آج وہ نماز نہ پڑھے تو ان کی عظمت میں کیا کمی آنی تھی؟ لیکن یہ پیغام صاحب میرے لیے تھا، یہ پیغام آپ کے لیے تھا کہ لسوڑی والوں میرے نام کی محفلیں تم نے کرنی ہے، جلسے کرنے ہیں، سبیلیں لگانی ہے، میرے نام کے نعرے مارنے ہیں، محبت کا دم تم نے بھرنا ہے، یہ امام کا تقاضا ہے۔ لیکن دیکھ لو 30 لاشیں پڑے ہیں، حسین کو اب بھی نماز کی فکر ہے۔ اس بد نصیب نے کہا کہ تم نماز نہ پڑھو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔
بے مربت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی شمع گل کیا تو وہ پروانہ۔ امام صاحب نے یہ نہیں کہا مشکل وقت ہے لڑو شہید ہو جو نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو۔ آنے والوں کو پتہ ہو نماز اس حال کے اندر بھی معاف۔ اور جب سارے شہید ہو گئے اپنی باری آئی، آپ کے جسم کے اوپر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 زخم نیزوں کے تھے، 121 زخم تیروں کے تھے۔ یہ بھی مورخین نے ایک اندازہ بتایا ہے، ورنہ زخم گننے ممکن ہی نہیں۔ ایک زخم کے اندر 33 زخم تھے، تیروں تلواروں سے زخم جسم چھلی ہے۔ اس نے امام علی سے پوچھا کہ آپ کے دادا حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے؟ آپ رو پڑے، کہا سلام ہو دادا حسین کی ذات پہ جس کے جسم پہ اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ پورا جسم تیروں سے تلواروں سے چھلی ہے، لیکن جب گھوڑے سے فرش زمین پہ آئے، دیکھا نماز کا وقت ہے، تو آتے ہی میرے امام نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا۔ کربل کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر میرے امام نے پیشانی رکھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم صبرا علی بلائک رضا بقضائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے مالک، جو تیرا حکم تھا میں نے پورا کیا، جو آزمائش آئی اس پہ میں نے صبر کیا۔ میں تو گھر کا گھر کٹا کے اون و محمد قربان کرا کے علی اکبر قاسم جو چل سکتے تھے ان کو بیچ کے، اور جو آ نہیں سکتے تھے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے تیری بارگاہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ اپنا سر بھی سجدے میں رکھا ہے، میں نے سینے کی، میں تیرے اوپر راضی ہوں، تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے اور اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو اس بات کا پھر کیا وجود رہ جاتا ہے کہ میں ٹیوشن میں تھا نماز نکل گئی، میں کالج میں تھا نماز نکل گئی، میں یونیورسٹی سے لیٹ ہو گیا تھا نماز نکل گئی، میٹنگ آج چل رہی تھی نماز نکل گئی، مہمان آئے ہوئے تھے نماز نکل گئی، شادی سے رات کو لیٹ واپس آیا اس لیے صبح آنکھ نہیں کھلی۔ اتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کمزور ہے ہمارا۔ حسین کی ذات کو دیکھو، 71 لاشیں پڑے ہیں پھر بھی سجدہ قضاری ہوئے تھے۔ اگر ہم نام حسین کا لیتے ہیں تو پھر حسین کے پیغام کو سمجھیں، حسین کے مشن کو سمجھیں، اور حسین کے سر سے لے کر پاؤں تک غلام بن جائیں اور نماز کی پابندی کریں، کبھی کسی حال کے اندر بھی نماز نہ چھوٹے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں آل کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق دے، ان کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو بٹھا کے اصحاب کے قصے، آل کے قصے اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اگر ہر روز نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن تو مقرر کرو، پیر کا دن مقرر کر لو، اپنے گھروں میں درود کی محفل سجاؤ، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اصحاب پیغمبر کے قصے سناؤ، حضور کی سیرت ان کو بتاؤ، آل رسول کی دین کے ساتھ وفا بتاؤ۔ کلاس کے اندر ٹیچر پوچھتا ہے بچوں سے کہ تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ تو ایک بچے نے کہا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا سر میں انجینئر بنوں گا، ایک نے کہا میں پروفیسر بنوں گا۔ ایک بچہ وقار کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کو پوچھا بیٹا آپ نہیں بولتے، آپ کیا بنیں گے؟ کہا سر میں بڑا ہو کے صحابی رسول بنوں گا۔ ماسٹر صاحب حیران ہو گئے، قریب کیا، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آپ صحابی رسول کیسے بنیں گے؟ کہا سر میں جانتا ہوں کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ یہ اعزاز مجھے نصیب نہیں ہے، لیکن میری ماں ہر روز سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے۔ میرے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے بڑا ہو کے صحابی رسول ہی بننا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو آل کا، اصحاب کا وفادار بنائیں۔ اللہ عمل کی راہوں کا مسافر رکھے۔ اللہم صلی علی حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آنے والوں کو بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اے میرے مالک، جن دوستوں نے
درس کا انعقاد کیا، دعوت دی، تشہیر کی، مالی معاونت کی، سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق کشادہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ مسجد کے امام و خطیب انتظامیہ کو بے پناہ برکت دینا۔ الہی ہم سب کی مغفرت فرما، جملہ حاضرین کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ بالخصوص مالک اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ دوسری مسجد کے جو قاری صاحب تھے، قاری عنایت اللہ صاحب، اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، قاری عنایت اللہ صاحب کی دائمی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو زندگی میں انہوں نے دین کی خدمت کی، اے اللہ وہ دین کی خدمت قبول کر کے ان کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ الہی جئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔